ناظرین، اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی بھیڑ ہو، بازاروں کا شور ہو یا پھر کھلے مقامات ہوں، عام انسان کے لیے یہ روزمرہ کا ماحول ہیں، لیکن کچھ افراد کے لیے یہی جگہ شدید گھبراہٹ، بے چینی اور بے بسی کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ کیفیت محض گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک مخصوص ذہنی حالت ہے جسے کہا جاتا ہے ایگورا فوبیا، ایک ایسا خوف جو آہستہ آہستہ انسانی زندگی کو محدود کر دیتا ہے اور بعض اوقات گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل محسوس ہونے لگتا ہے۔ جی بالکل، اور آج اس اہم سیگمنٹ میں ہم اسی کیفیت کا جائزہ لیں گے کہ آخر ایگورافوبیا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس مسئلے کے ساتھ زندگی گزارنا کن مشکلات کو جنم دیتا ہے، اور اس کی بروقت پہچان اور مناسب علاج کس طرح مریض کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اسامہ بن زبیر۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ ایگورافوبیا کیا ہوتا ہے اور یہ گھبراہٹ یا انزائٹی سے کس طرح مختلف ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ ہم جس طرح آج کل بات کر رہے ہیں انزائٹی ڈس آرڈرز پہ، تو یہ ایک طرح کا انزائٹی ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی بے چینی لنک ہو جاتی ہے ان جگہوں سے جہاں بے چینی لنک نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح مسجد جانے کے خیال سے نماز لنک ہونی چاہیے، ویل بینگ لنک ہونی چاہیے، اللہ کا خیال لنک ہونا چاہیے، وہاں جانے سے آپ کا خوف لنک ہو جائے۔ باربر چیئر پہ بیٹھنے سے آپ کا لنک ہونا چاہیے کہ میرے بال کٹیں گے، میں گروم ہوں گا، میں اچھا محسوس کروں گا، وہاں سے آپ کا خوف لنک ہو جائے۔ سو ایسی جگہیں، ایسی پبلک پلیسز جہاں پہ آپ کا کوئی کام ہے، جہاں پہ آپ کی ویل بینگ ہے، ادھر سے آپ کا خوف، پریشانی، بے چینی لنک ہو جائے اور آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں اور اس کے خیال سے آپ کو بے چینی، پریشانی، ڈر، خوف ہو، یہ ایگورافوبیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ نے ایکسپلین تو کر دیا ایگورافوبیا کو۔ یہ بتائیے گا یہ کن لوگوں میں سر زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور کیا یہ کسی خاص عمر، مزاج یا پھر ذہنی کیفیت کے ساتھ بھی لنک ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو دنیا میں ابھی جو اسٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں ہر 100 میں سے 2 لوگوں کو اگورافوبیا ہوتا ہے، اراؤنڈ 2% تک ہے اس کی پریولنس۔ اور عورتوں میں یہ مردوں کی نسبت ڈبل ہوتا ہے، مطلب 2 ڈبل ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ینگ ایڈلٹس میں ہوتا ہے، وہی 18 سے 22 25 سال تک کی ایج میں پہلی دفعہ یہ آتا ہے۔ اور بہت سی دفعہ یہ لنک ہوتا ہے ڈپریشن کے ساتھ بھی، پینک ڈس آرڈر کے ساتھ بھی، الکوہول یوز کے ساتھ، پھر جو ہم نے بات کی وہ بینزوڈائزپینز نامی گولیاں، ان کے یوز کے ساتھ۔ سو یہ بہت ساری اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کے ساتھ بھی کئی دفعہ لنک ہوتا ہے۔ اسامہ صاحب، اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ علامات اگر دیکھیں تو روزمرہ زندگی، ملازمت اور سماجی تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں کس طرح ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو جس طرح مثال دی نا، ابھی 2 پیشنٹس جو میرے انڈر کیئر ہیں رہے ہیں، جو بڑے بہتر ہیں، اس میں سے ایک وہ تھا جس نے مسجد جانا چھوڑ دیا۔ وہ اب بڑے مذہبی گھرانے سے تھا، گھر والوں نے اس کو طنز کرنا شروع کر دیے، تانے دینا شروع کر دیے، ڈانٹنا شروع کر دیے، تم مسجد نہیں جاتے ہو، تم اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ اور اس کو مسجد جاتا تھا، اس کو پینک اٹیک ہوتے تھے، اس کو بے چینی ہوتی تھی، خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ واپس آ جاتا تھا۔ سملرلی میرا دوسرا پیشنٹ تھا جس کے بال اتنے بڑے ہو گئے تھے، وہ کہتا تھا جی میں باربر چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ باربر چیئر پہ بیٹھتا تھا، اس کو ایک دم پینک اٹیک ہوتا تھا، وہ اٹھ کے آ جاتا تھا۔ اور اس کو بھی گھر والوں نے کہا جی تم بال کٹانا نہیں چاہتے ہو، تم فیشنی ہو گئے ہو، یہ ہے اور وہ ہے۔ اندر سے بات یہ تھی۔ تو سوسائٹی اور گھر والے بھی جس طرح اس خوف کی کیفیت کو لیتے ہیں، سو آپ کے گھر والوں سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپ کی پرسنل گرومنگ خراب ہوتی ہے، آپ کے کام رکنا، آپ شاپنگ نہیں جا سکتے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے 3 سال سے صرف آن لائن چیزیں منگاتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں گیگا مال، سینٹورس، ڈولمن مال، لیکن میں جا نہیں سکتا۔ سو یہ آپ کی زندگی کو، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ آپ کو نہیں ہوتی، بالکل اتنا پرابلم پھر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ رائٹ اسامہ صاحب، بالکل آپ نے 2 ڈیفرنٹ مثالیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ آپ کے تعلقات پر، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسامہ صاحب، ایگورافوبیا کی بنیادی وجوہات کیا سمجھی جاتی ہیں؟ کوئی اوتھینٹک اس کی ریزنز موجود ہیں؟ کوئی بچپن کا خوف ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آنا، یا پھر فیملی ہسٹری بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں، فیملی ہسٹری اور جینیٹکس تو ٹاپ پہ ہے نا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں زیادہ اندر ہوتی ہیں، باہر کم ہوتی ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں بہت انوالو ہے، جو پیرنٹس بہت غور سے سنیں، وہ ہے کنڈیشننگ۔ کنڈیشننگ اتنا پاورفل ڈیفنس ہے کہ اس سے تو جانوروں کی بھی بیہیویئر گورن ہوتے ہیں، تو انسان ہے۔ سو ابھی جو 2 میں نے مثالیں دیں، اس میں سے ایک بچہ جو تھا، جو مسجد جانے کا جس کو خوف ڈیولپ ہو گیا تھا، ہی ہیڈ سم ان اپروپریٹ ٹچ ایٹ ماسک۔ یہ ایک اور کہانی ہے کہ اس پہ آگے جب ہم ابیوز پہ بات کریں گے، تو اس کا مسجد سے وہ خوف لنک ہو گیا۔
सिमिलरली जो बार्बर चेयर वाला बच्चा था उसको 3-4 साल पहले कोई नाई का कट लग गया, नाई ने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो उसके दिमाग के ने लिंक कर लिया बार्बर चेयर से ब्लीडिंग। पहले बच्चे के दिमाग ने लिंक कर लिया मॉस्क से इनअप्रोप्रिएट टच, तो फिर दिमाग ने जब ये चीज़ें लिंक कर ली आपकी कंडीशनिंग हो गई। सो ये जो कंडीशनिंग है ना, जिस तरह छोटे बच्चे जब मॉल में जाएं, एक वाइट कोट वाले ने उनको टीका लगाया हो, वो कहीं और भी वाइट कोट वाला देखेंगे वो रोना शुरू कर देंगे। दिस इज कंडीशनिंग। वो फिर टीके से नहीं उनको खौफ होता, वाइट कोट से होता है। इसी तरह इन लोगों को बार्बर ब्लड से खौफ नहीं होता, बार्बर चेयर से होता है। सो कंडीशनिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो दिमाग को उन सिचुएशंस में खौफ से लिंक कर देता है कि फिर वो प्रॉपर बीमारी बन जाती है। सो ये 2 मेन कॉजेज हैं। सही, ये 2 मेन कॉजेज हैं। अच्छा, अब स्टेजेस की तरफ आ जाते हैं उसामा साहब, इसकी डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं और इसको फिर डायग्नोज किस तरह से किया जाता है? क्या कोई मखसूस टेस्ट हैं जो किए जाते हैं इसके लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए? देखिए, जब घर वाले देख रहे हैं, पेशेंट खुद देख रहा है कि मसला है, तो उसको ताने देने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय इसको सीरियसली सबसे पहले तो देखें कि ये कोई दिमागी नफसियाती मसला हो सकता है। उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम यूजुअली थायराइड का टेस्ट कराते हैं। बहुत सी दफ़ा ये थायराइड की प्रॉब्लम एंजाइटी के साथ प्रेजेंट करती है। जब ये भी ठीक होता है तो फिर हमारे कुछ नफसियाती टेस्ट होते हैं जो कागज़ पेंसिल लेके हम उनसे चीज़ें फिल कराते हैं और हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। 2 ही क्राइटेरिया हैं कि उस सिचुएशन में शदीद एंजाइटी है और पेशेंट उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है। ये 2 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो हम फिर डायग्नोज करते हैं और कुछ टेस्ट कर लेते हैं। फिर घर वालों को बताते हैं भाई ये इसकी मस्ती नहीं है, ये इसका वो नहीं है, ये जिस तरह नज़र कमज़ोर होती है, पेट का मसला होता है, ये दिमाग का नफ्सियात का मसला है जो इलाज से बेहतर हो जाएगा। ट्रू। अच्छा डॉक्टर उसामा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनकी कंडीशन होती है, सोसाइटी को कितना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, एक ऐसा कोई पेशेंट होता है लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती फैमिली, और वो कहते हैं क्या ड्रामे कर रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम तुम्हें आ गई है। तो सोसाइटी को किस तरह समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोग होते हैं और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए? देखिए, एक तो इस तरह के लोग बड़ा मुनासिब टर्मिनोलॉजी नहीं है, पेशेंट्स है, जिस तरह नज़र कमज़ोर होती है, जिस तरह दिल का मसला होता है। सो ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, ये इसी डिस्टिग्मेटाइजेशन के लिए तो कर रहे हैं कि लोगों तक जब पहुंचेगी बात कि यार जिस तरह आंख खराब हो सकती है, टांग खराब हो सकती है, इस तरह दिमाग में भी कुछ केमिकल्स हैं जो ऊपर नीचे हो जाते हैं और वो इलाज से बहुत बेहतर हो जाते हैं। बल्कि जो मेडिकल की बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, उनका तो इलाज सारी उम्र चलता है। एगोराफोबिया का तो इलाज अगर माइल्ड टू मॉडरेट है या इवन मॉडरेट टू सिवियर भी है, 3 से 6 महीने होता है, पेशेंट बेहतर हो जाता है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसका इलाज बाकियों से आसान भी है और पेशेंट कई दफ़ा मुकम्मल तौर पे रिकवर भी कर जाता है। बिल्कुल, ये भी किसी और ही बीमारी की तरह पेशेंट होते हैं और इन्हें भी पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए और पूरी फैमिली को इस स्टेज के अंदर उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए कि शायद तुम जानबूझ के कर रहे हो या तुम हमारे साथ मतलब टक कर रहे हो। इस तरह के जो जुमले की कहा जाते हैं अमूमन हमारी सोसाइटी में, इनको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब आपके वक्त का।